دنیا کے اتہاس میں تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جو عزت میرے نبی نے دی، اس کی مثال لاؤ۔ میں نے کہا کہ دیکھو جنگ بدر میں جو قیدی بنائے گئے تھے نا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے دنیا کی طاقتیں سب جانتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ، مگر یہ آمنہ کے لال کا جگر ہے کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کو حضور نے تقسیم کیا تھا نا آپس میں صحابہ کو کہ یہ تمہارے پاس رہے گا، یہ تمہارے پاس رہے گا، اس کو جو مٹانے آئے ہیں، جو حملہ کرنے آئے ہیں، جو قتل کرنا ہے، انہیں جب ان پہ قابو پا لیا وہ حضور کی مٹھی میں ہے، جو چاہے فیصلہ کر لیتے۔ مگر حضور نے کہا او صحابہ، انہوں نے مکہ میں جو کیا وہ ذہن میں نہ رکھنا، وہ ان کا کردار تھا، تمہیں جو کرنا ہے وہ ہمارا کردار ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا سنو، پہلے ان کو کھانا کھلانا ہے، بعد میں خود کھانا ہے، جو کھانا ہے وہ کھلانا ہے۔ اور جب رہائیاں ہونے لگی تھی تو پہلے پیسوں کو دے کے رہائی ہوتی تھی نا، فدیہ دے کے اتنے پیسے دو، جان چھڑاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ورلڈ ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ کو مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضور نے کہا اچھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ حضور نے دیکھو تعلیم کو کیسے عزت دی، ایجوکیشن کو کیسے عزت دی۔ حضور نے کہا اچھا لکھنا تو جانتے ہوگے؟ کہا جی لکھنا جانتے ہیں۔ حضور نے کہا تم ایسا کرو، ہمارے لوگوں کو لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں رہائی دے دیں گے۔ ارے تعلیم کو عزت دے رہے میرے آقا۔ ابتدائی اسلام میں 17 یا 18 لوگ، یہ علامہ قمر زمان صاحب نے بیان کیا اپنی تقریر میں، میں ان کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں چونکہ میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی، مگر بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں صرف 17 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر 23 سال میں حضور نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب پردہ فرما رہے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لکھنا پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہونا یہ ہے کہ آج ہمارے حضور کی امت، ہم اور آپ تعلیم کے معاملے میں کتنا پیچھے ہو گئے، آپ سب جانتے ہیں۔ تعلیم کو حاصل کرو، بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تعلیم کی طرف آ جاؤ، خدا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ۔ ارے ہم کہتے ہیں 100 بچے ہمارے امروہہ کا بیٹھیں گے، 2 تو نکلیں گے یار۔ لوگ کہتے ہیں تعصب ہوتا ہے، محنت، ارے بھیا محنت تو کرو یار، محنت۔ وہ کہتے ہیں نا سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات ضرور بدلتا ہے، جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے سوریہ بن کے ایک دن ضرور چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لائٹنگ ہے نا، لائٹنگ مجھے یاد آ گیا، وہ آپ تو خیر یہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹ تو جانتے ہی ہیں، تھامس ایڈیسن جو تھا، تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ کالج میں پڑھتا تھا، وہ کوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا، نوبل پرائز ملے اس کو، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، یہ بلب بھی اس نے بنایا، اور 999 دفعہ فلوپ ہوا تھا اس میں۔ وہ 1000 کی گنتی جب پوری ہونے والی تھی، اس نے کسی سے کہا چیک کر کے دیکھو، تو اس نے مذاق میں کہا میں کتنی دفعہ چیک کر کے دیکھوں، اور دیکھو 1000 کی مرتبہ سکسیس ہو گئے۔ چونٹی بھی اوپر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ایک مرتبہ بھی ہم لوگ جو ہے چھلانگ مار جائیں۔ یار قدرت کا نظام یہ ہے کہ تجھے سنگھرش کرنا پڑے گا، تجھے محنت کرنا پڑے گی، تجھے بے پناہ قربانی دینا پڑے گی۔ کسان بھی جو فصل بوتا ہے تو ایک دم تھوڑی تیار ہوتی ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتی ہے، بولو گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ جو بچپنے میں الٹے سیدھے سوال کرتا تھا تو اس کے اساتذہ نے ایک خط لکھا اس کی ماں کو، کہا تو اپنی ماں کو دے دینا۔ اس کی ماں تک وہ خط پہنچا، ماں نے پڑھا، اس نے پوچھا ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹے اس میں لکھا ہوا ہے تمہارا بیٹا جینیس ہے، تمہارے بیٹے کی ذہانت کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، ایسا ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں اتنا دل دماغ نہیں ہے کہ تمہارے GPS بیٹے کو ہم پڑھا سکیں، یہ تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کے لیے کہیں اور انتظام کرو۔ ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے اب کہیں نہیں بھیجوں گی، میں ہی پڑھاؤں گی۔ ماں نے پڑھایا، بیٹے نے پڑھ کے دکھایا، محنت کی، پڑھتا رہا۔ تمہیں بتا دیا اس نے کیا کیا کیا، ایک بلب کا ایجاد نہیں کی، لائٹنگ کی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری ایجاد ہیں۔ اپنے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہلایا، یہ کہہ لو یہ ٹاپ کے 10 سائنٹسٹ میں اس کا نام آیا۔ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ایک دن وہ سامان اپنا نکال رہا تھا کسی طریقے کیسی، تو اسی سامان میں وہی خط نکل آیا جو خط اس کے ٹیچرز نے اس کی ماں کے لیے دیا تھا۔ اس نے جب لفافے میں سے نکالا، پڑھ کے دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خط میں لکھا ہوا تھا تمہارا بیٹا کند ذہن ہے، غبی ہے،
ذہنی اعتبار سے اپاہج ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، آئندہ اپنے بیٹے کو ہمارے اسکول میں بھیجنے کا کشٹ نہ کریں، ہم مجبور ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ ماں نے وہ بات نہیں کہی جو خط میں لکھی تھی، ماں نے وہ بات کہی جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں صرف ایک میں نے ذہن دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نا بچپنے سے یہ ذہن دو کہ بیٹا قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا ہے، مضبوط نبی کا غلام بننا ہے۔ اب تم نے بنیادی تعلیم حاصل کر لی، اب MBBS ڈاکٹر بنو، اللہ کرے ایڈوکیٹ بنو، اللہ کرے پائلٹ بنو، بہرحال ہاتھ میں قلم کی طاقت پیدا کرو۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور جو قابل ترین بچے ہیں جن کو اللہ نے ذہانت دی ہے ان بچوں کی انگلی تھام لیں۔ ارے وہ تیرا احسان نہیں بھی مانے گا، چل کیا ہوا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ تو سوچ کے میری قوم کے کام آئے گا، مظلوموں کے کام آئے گا، غریبوں کے کام آئے گا، بے کسوں کے کام آئے گا، نام روشن کرے گا۔ آپ سنگھرش تو کرو، محنت تو کرو، ارے کامیابی کے لیے جدوجہد تو کرو۔ ایک دفعہ سنکلپ لے لو کہ ہمیں ہر قیمت پر اپنی نسلیں نو کو کامیاب بنانا ہے، ان کے ہاتھوں میں قلم دینا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، پوچھا بولیے انشاءاللہ۔ APJ ابوالکلام کو کون نہیں جانتا؟ اپنے ملک کے راشٹرپتی رہے نہیں، بہن کے گھر پہ رہتے تھے، اخبار بیچتے تھے، اخبار بیچتے تھے خرچہ کرانے کے لیے، لیکن پڑھنے کا شوق تھا، اور دیکھو میزائل مین بنے۔ ہمارے بچے تو پتہ نہیں موبائل پہ کیا کیا دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں سنا کرو نا جس سے تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو کچھ بننے کا، محنت کرنے کا۔ یہ خالی رہنا بند کرو، تو خالی رہنے سے جو ہے نا، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، شیطان اس میں جو ہے نا کوڑا ڈالتا رہتا ہے، کوڑا کوا۔ اس لیے لگو اگر اللہ نے بزنس کا ذہن دیا تو بزنس کرو، چونکہ تجارت کرنا حضور کی سنت ہے۔ سچا تاجر حدیثوں میں فضیلت رکھتا اپنے لیے، سچا بے ایمان، وہ نہیں گڑبڑ کرنے والا نہیں، سچا تاجر، اصول پسند ہو، زیادہ بیچے نفع کم لے، اوسط وہی آ جائے گا۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کو تجارت کرنی نہیں آتی، دکانداری کرنی نہیں آتی، لوٹیں گے ٹیکٹرے میں لوٹیں گے، وہ آئندہ آتا ہی نہیں۔ پھر کہتے ان کے ہوٹل بہت چل رہے ہیں تو تمہارے یہاں مکھیاں کھانا آ گا، وہ صفائی ستھرائی نہیں۔ یار نظام بالکل بدل چکا ہم لوگوں کا، تجارت بھی کرو اور دیکھو بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ آؤ میں بات وہیں لاتا ہوں، چونکہ تقریر ختم کرنے کا وقت ہو گیا، اور میں بھی وہاں تنویر صاحب میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار اتنا اچھا نظام بنایا آپ لوگوں نے، جو مہاراشٹر وغیرہ میں ہمارے تنویر بھائی تو ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں گئے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے جب سے نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا مہاراشٹر میں 12 بجے، یہ 10 ساڑھے 10 بجے اپنا پروگرام ختم ہو جاتا، بعد مغرب بھی۔ امروہہ میں یہ نظام بنا ہوا، اللہ کرے سب جگہ بن جائے تو ہماری بھی صحت سلامت رہے اور جلسہ سننے والوں کی بھی صحت سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جلسہ ختم ہونے کو ہے اور جگہ جلسہ شروع بھی نہیں ہوتا اس ٹائم پہ۔ امروہہ والے اتنے سمجھدار نکلے ماشاءاللہ، ہمارے صدام بھائی ہو، عظیم بھائی ہو ماشاءاللہ، یحییٰ بھائی ہو، یہ جتنے بھی یہ کمیٹی کے لوگ ہیں سب کو مبارکباد دوں گا، اور میں تو سنبھل میں بھی جا کے بتاؤں گا کہ بھیا امروہہ میں دیکھو جلسہ کیسے ہوتا ہے۔ جلسے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری رات بالکل چوس لو مجمع کو، صبح کو اٹھ کو جائیں، پتہ چلے وہ 3 بجے سوئے، جو پڑھتے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دی فجر کی نماز۔ جلسے کا صحیح طریقہ یہی ہے، پہلے نماز ہے، غور سے بولو پہلے۔ میں بات مکمل کروں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رنگ کالا ہے یا گورا؟ اچھا رنگ کالا ہے یا گورا؟ رنگ کالا ہے یا مسجد میں اگر پہلے آیا تو جگہ نہیں، بولو گے زور سے، جگہ۔ منتری جی بعد میں آئے، وہ مسلم تھے، وہ بعد میں آئے، وہ رکشا پولر جو ہے آگے۔ اب جب سجدے میں سارے لوگ جائیں گے نا، CCTV کیمرے میں دیکھ لینا یار، وہ بعد میں آئے ہو تو ویسے ہی دیکھ لینا، چونکہ جب تک کھڑے ہوں گے تب تک بعد میں نیت باندھ دینا، سجدے میں چلے گئے اب تو دیکھ لینا، جہاں رکشا چلانے والے کا پاؤں رکھا ہوا ہوگا اس کے بالکل پیچھے منتری جی کا سر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ نماز ہے، چھوٹ چھاٹ کو، اونچ نیچ کو جب سے
اٹھا کے پھینک دیتی ہے. میرے بھائیو یہ نماز ہے. میں نے کہا تھا نا صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. یہ نماز کہاں ملی؟ زور سے بولو. معراج میں. آواز ہے کہاں؟ معراج میں, قرب خاص میں. اللہ نے فرمایا 50 ٹائم کی نماز. مشکاہ شریف کی طویل حدیث ہے. 50 وقت کی نماز دی تھی. وہ چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ کے دن ملے, یا رسول اللہ میری امت تو 3 وقت کی نہیں پڑھ پائی, 50 وقت کی. حضور گئے 45, پھر آئے, پھر گئے, پھر 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. حضرت موسیٰ نے کہا حضور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اور تخفیف کرا. کہا موسیٰ نے اب مجھے شرم آتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے خدا کا کرم دیکھو موسیٰ, 45 کم کر دی خدا, 45. ایک آپ کہنے لگے وہ جو تم لوگ کہتے ہو اللہ کے بتانے سے غیب جانتے ہیں تو بار بار کیوں جا رہے تھے؟ ان کو پتا نہیں تھا. میں نے کہا پھر اللہ پہ اعتراض کر, اللہ کو پتا نہیں تھا. ارے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو یار, بھلے آدمی ہو. آج کل تو سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ, تو یہاں بیٹھا تیری ویڈیو دوسرے ملک میں لوگ دیکھ رہے ہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں کا. وہ لوگ تو مشین ہے, تو مشین پہ بھروسہ ہے, رحمت اللہ عالمین پہ نہیں ہے بھروسہ. ابھی جو ناممکن ہوگا وہ ہر طریقے سے ناممکن ہی ہوگا. جیسے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا, مشین آ جائے تب بھی نہیں ہو سکتا, وہ روبوٹ دعویٰ کر دے تب بھی نہیں ہو سکتا. بات ہی ختم ہو گئی. ارے جو اللہ کے لیے خاص ہوگا وہ تو کسی طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. تم مشین کے بتانے سے مان لیتے ہو, ہم رحمت اللہ عالمین کے بتانے سے مان لیتے ہیں. آنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جا اپنی امت کو کہہ دینا خدا نے نمازیں کم کی ہیں, ثواب کم نہیں کیا ہے. اگر نماز 5 وقت کی خلوص للہیت کے ساتھ پڑھو گے تو ثواب 50 وقت ہی کا ملے گا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. بھی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ, عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور کو, جبریل آئے اور جگایا حضور کو, اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو, چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو, امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا. پڑھے حیا آپ بھی پڑھیے, سارے لوگ جھوم کے پڑھیے حیا علی الصلاۃ حیا. امروہا ہوں, کربلا کا ذکر نہ کروں, یہ تو میں ہر جگہ ہی کرتا ہوں. امروہا میں کیوں نہیں کروں گا بھائی, یہاں پر بھی کروں گا. الحمدللہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. وہ پتا کریں, وہ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں جن کے ہاتھ سے دونوں میں سے کسی کا دامن چھوٹا ہے. ہمارا تو بیڑا, اور سے بولو بیڑا, اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین. اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹا یا حسین نے. یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. بھی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ. اللہ اللہ
بھائیو اپنے آپ کو 5 وقت نمازی بناؤ، نبی کے غلام بناؤ، صرف گفتار کے غازی نہ بنو، کردار والے بنو، 5 وقت نمازی بنو، روزانہ قرآن پڑھا کرو، قرآن میں کثرت کے ساتھ دیکھو، آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قیامت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں بیٹا کبھی چوری نہ کرو، کبھی کسی کا مال نہ چراؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے، میرا اسلام کہتا ہے راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی دیکھو تو ہاتھ سے اٹھا کے ایک طرف کو کر دو، یا اللہ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، تم نے تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹائی ایک طرف ڈال دی، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ لو کہ ایک طرح کا صدقہ ہے، مقصد اچھا کام ہے، نیک کام ہے، ثواب ملے گا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کی تعلیمات سے نا دور ہوتے چلے گئے، اپنی کتنی بچیاں سمجھ لو میرا اشارہ غیروں کے ساتھ فرار ہوئی معاذ اللہ، تو ماں باپ اگر اچھے سے سمجھاتے اسلام کی ویلیو، ایمان کی ویلیو سمجھاتے تو یہ تم دیکھنا پڑتا، ماں باپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور صرف بیٹیوں کی بات ہو رہی، بیٹوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے کتنے بچے 15 سال کے ہو گئے، 17 سال کے ہو گئے، موبائل کے سارے ایپ کا انہیں علم ہے، ساری ڈیٹیل اس کی معلوم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، مگر اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتے، نماز کے فرض تک نہیں جانتے، کتنے ایسے مل جائیں گے غسل کے فرائض نہیں جانتے، بتاؤ جب تم غسل کے فرائض ہی ادا نہ کرو گے تو 7 سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ، پاک تھوڑی ہو جاؤ گے تم لوگ یار، معلوم ہی نہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، پاسورڈ کے بغیر موبائل نہیں کھول سکتے تو بغیر فرض کے پاک کیسے ہو سکتے ہو؟ اسلام کا اصول ہے پہلے فرض ادا کرو۔ میں اپنے نوجوان لڑکوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، نہیں جانتے، کتنے بوڑھے ہوں گے انہیں دعائے جنازہ تک یاد نہیں ہے۔ بھائیو اچھے بنو یار، نیک بنو، باعمل بنو، جلسوں کو بھی بامقصد بنانے کی کوشش کرو، جیسا آج میں محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اس کا رزلٹ تبھی تو کما حقہ ادا ہوگا جب تم عمل کرو گے، تبھی تو ہمیں لگے گا کہ ہاں ماشاءاللہ مسجدوں میں نمازیوں کی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، جو نافرمان اولاد تھی وہ اپنے باپ کی فرما بردار ہو گئی، تبھی تو اچھا لگے گا۔ حضور نے وہ عذاب بھی بتائے جو حضور نے دیکھے تھے شب معراج، ہاں کیسے کیسے عذاب، کسی کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، کوئی خون کے نہر میں کھڑا ہوا ہے، وہ ادھر جاتا پھر لوٹ کے ادھر آ جاتا ہے، کسی کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، کوئی جو ہے آگ کے تندور میں ہے، برہنہ مرد برہنہ عورتیں وہ اوپر تک آ جاتی ہیں، اور پھر آگ ہو جاتی ہے تو نیچے چلی جاتی ہیں، ایسے ایسے عذاب، شراب پینے والوں کے عذاب، بدکاری کرنے والوں کے عذاب، نعوذ باللہ، جوا کھیلنے والوں کے عذاب۔ وہاں تنویر صاحب اپنے بچے جوئے تک کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، جوئے تک کھیل رہے ہیں مسلمان بچے، میں تو سن کے تعجب میں ہوں کہ ابھی 12 سال 15 سال کے ہیں، دیکھو سگریٹ بے شک حرام کے درجے میں نہیں ہے، مگر یہ 12-10 سال کے بچے اگر سگریٹ پی رہے ہیں نا تو یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ گٹکے وٹکے کھانا میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا، بھائی دیکھو سیدھی بات ہے، حالانکہ پان کھانا ایک بے شک ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، مگر میں نے اس کی بھی عادت نہیں ڈالی اپنے حد تک، اس لیے کہ پاندان لے کے اور گھومو یار ساتھ میں نے نہیں ڈالی، کرناٹک میں رہا تو پڑ گئی تھی، مگر پھر میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا یار ایک پابندی اور لگا لو، لیکن وہ بہرحال وہ تو جائز کی بات نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو یہ ہمارے بچے سگریٹ وغیرہ، دور رہو ان باتوں سے جن سے صحت خراب ہوتی ہو، اب آ جاؤ جو حرام ہے وہ شراب ہے۔ بتاؤ مسلمانوں میں بیئر میں پی رہے بچے، ہم پی رہے نہیں پی رہے، کیا وہ شراب نہیں جس سے نشہ ہوتا ہو؟ ارے بھیا جس سے نشہ ہوتا ہو وہ حرام ہے، پوچھ لو علماء کرام سے، اور ہمارے نوجوان پی رہے ہیں، بری سوسائٹی بری سنگت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے تو اچھا اثر قبول کرتے۔ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو دوست بھی سمجھ بوجھ کے بناؤ کہ بے نمازی کو بنا رہے ہو یا پرہیزگار کو بنا رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدہ کرنے والے کو بنا رہے ہو یا شرابی کو بنا رہے ہو،
جوئے کی بیماری خوب چل پڑی ہے. یہ جو پتے ہوتے ہیں نا جوا کھیلنے کے یا کسی بھی چیز سے کھیل رہے ہو، یہ ایسے سمجھ لو جیسے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہو. بالکل. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کوئی بھی کمزور بات نہ کہوں، پوری کوشش کرتا ہوں. باقی انسان ہوں، طالب علم ہوں، چوک ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلوا، لیکن حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ بغیر ایسی بات نہ کہوں جو میں نے پڑھی نہ ہو یا جس کا میرے پاس مضبوط حوالہ نہ ہو. کوشش یہ کرتا ہوں. باقی انسان غلطی ہو سکتی ہے بے شک، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، بالکل توبہ کرو. مگر جو بتا رہا ہوں یہ اور یہ تو قرآن شریف میں ہے، ساتھ میں پالے میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، چلو دو چیزیں اس وقت موضوع بحث ہیں. شراب، جوا، اس کو اللہ کہتا ہے یہ رجس سمجھتے ہو؟ ناپاکی. نالی کی گار کھائے گا کوئی؟ ارے بولو، کھائے گا؟ نہیں. رجس ناپاک ہے. نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے مگر قرآن نے رجس کہا ہے، ناپاک. جیسے یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، گزری علماء کرام سے، اسی طرح سے نص قطعی سے حرمت ہے شراب کی، خمر کی، اور وہ پی جا رہی ہے مسلمانوں میں. اب مجھے بتاؤ کہ جب ایسی برائیاں ہمارے سماج کے اندر آ جائیں گی تو بھائیوں پھر ہم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا؟ بولو، زور سے بولو. گھر میں بہن جوان ہے، ابا بیمار پڑے ہیں، ابا سوچتے ہیں، اماں سوچتی ہیں کہ بیٹا کمائے گا، بہن کی شادی کرے گا، گھر بنوائے گا، وہ بن گیا شرابی. اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ دیکھ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رب بڑا کریم ہے، ہمارا آپ کا سب کا پروردگار. اس کی بارگاہ میں تو سچے دل سے توبہ کر لے. قرآن میں اس کا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، تو توبہ کر، تیرا خدا تیری غلطیوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. توبہ میں تاخیر نہ کر کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا. امام غزالی المتوفا 505 ہجری، نابغہ روزگار، امام الصوفیہ و امام المتکلمین و امام المصنفین فی عہدہ، ایسے عالم دین، ان سے سوال ہوا کہ حضور بڑھاپے میں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ فرمایا سوال کرنے والے، بڑھاپا آئے گا یا نہیں آئے گا پہلے اس بات کی تو گارنٹی دے. صحیح بات. بھئی توبہ تو قبول ہو جائے گی مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تجھے بڑھاپا آئے گا؟ اس سے پہلے ہی اگر تو چلا گیا، آپ کے سامنے یہاں اپنے آس پاس میں پڑوسیوں میں نظر دوڑانا، تصور میں اپنے گھر میں دوڑا لو. ہو سکتا ہے تمہارے پاپا سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہوں اور وہ فوت پہلے ہو گئے اور بڑے والے زندہ ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹا فوت ہو گیا اور پردادا زندہ ہے. بولو نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور جوانوں اس غفلت میں مت رہنا، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو 25 سال کے یار کڑیل جوان ہیں، کچھ زندگی کے مزے لے لیں. بے زندگی کے مزے لینے کی دیکھ رہا بھلے آدمی کتنے لوگوں کے بھیجے پولیتھین میں بھر کے لائے جاتے ہیں. کبھی کبھی موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی مائیکل جیکسن کا نام تو ہمارے جوانوں نے سنا ہی ہوگا. اس زمانے میں یوٹیوب اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ میں کروڑوں لوگ سنتے تھے پورے ورلڈ میں. کتنے ممالک کے تھے، وزیر اعظم، پریسیڈنٹ اس کا فوٹوگراف لیتے تھے، ایک دستخط بس. جانتے ہو 12 اسپیشل ڈاکٹر رکھتا تھا اپنے پاس ہر وقت. اور یہ ہم لوگوں نے تو دستانے یہ اس میں پہننا شروع کیے، اس میں کیا بولتے ہیں، کرونا میں. وہ اس زمانے میں لوگوں سے مسافہ کرتا تھا تو ڈسٹینس بنا کے چلتا تھا، سوشل ڈسٹینس. اور یہ لگا لیتا تھا ماسک، پبلک میں جاتا تھا تو کتنی پبلسٹی تھی. اور بتاؤ اس نے کیا کہا تھا شہرت میں، جب آدمی شہرت کے اوپر بھی نہیں ترانا نہیں چاہیے کوئی بھی ہوگی تو ہاں اللہ تعالیٰ مشہور کرنا جانتا ہے نا، تو اس کی غضب سے ڈرے وہ ذلیل بھی کر دیتا ہے. جو اکڑا خدا کے غضب میں ایک دن ضرور پکڑا. ان بطش ربک لشدید. کوئی بھی ہو، نہ علم پہ، نہ دولت پہ، نہ منصب پہ، نہ کرسی پہ، نہ بیڈ پہ، نہ کرسا پہ. ارے بڑی والی کرسی کرسا کہہ لو یار، کیا ہم تم تو اہل زبان ہیں، کچھ بھی کر لو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟
کبھی نہیں. ہاں کہنے لگا 150 سال جیوں گا میں. بھئی 12 ڈاکٹر رکھتا ہے اور اس کو کیا میرے ذہن سے نکل رہا وہ یہ ارے نہیں اس میں مشین میں سوتا تھا, اس مشین کا نام میرے ذہن سے نکل رہا. آکسیجن والی مشین کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ ہاں اس پہ سوتا تھا باضابطہ. اس نے اسرائیل سے کسی ملک سے منگوائی تھی, اس میں سوتا تھا تاکہ کبھی اگر آکسیجن کی پرابلم ہو یا سانس لینے میں کوئی دقت آئے تو ایمرجنسی کے لیے ساری سویدھائیں تھیں. کہنے لگا 150 ایئر زندہ رہوں گا 150 سال. اب پڑھ لو, گوگل سرچ کر لینا, یہاں سے جا کر کے ڈیٹیل میں دے رہا ہوں, باقی سرچ کر لینا. 50 سال میں چراغ گل ہو گیا اس کی زندگی کا. 100 سال مائنس میں رہ گئے. صبح مغرور کو بے نور بھی کر دیتا ہے, شہرتیں کر کے قدم گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو یارو, وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. صبح مغرور کو وہ گمنام بھی کر دیتا ہے, شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو یارو, وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. بولو. اس لیے میں نے مشورہ دیا ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو بری سنگت سے دور رکھو اور توبہ